کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ڈاکہ ڈالنا، ڈاکہ مارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں رہنے کی جگہ دے دی۔ مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا اور کہا کہ وہ اونٹنیوں کا دودھ پیئیں گے، شفا مل جائے گی ان کو۔ لیکن ان لوگوں نے بدمعاشی کی اور چرواہے کو قتل کر دیا، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں گرم گرم، اور اونٹوں کو ہانک کر لے کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، وہ گئے اور ان لوگوں کو پکڑ کر لے آئے، اور جیسا ان لوگوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں اسی بات کا تذکرہ کیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں اس زمین سے، اس علاقے سے بھگا دیا جائے۔ امیر پر، ذمہ دار پر ہے، چاہے تو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے یا چاہے تو ایک سے زائد سزا دے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی سزا ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ڈاکہ مارنے والوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔